بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب کو تخت ملنے کی دعا۔ اگر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق، حکیم، عالم اور فقی کوئی واقعہ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سند ہوتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ اورنگزیب عالمگیر دونوں بھائی تھے۔ ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج ملے۔ دارا شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالادستی قائم کر دوں گا۔ دارا شکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجابات دعوات بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کروائیں۔ جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مصلی پیش کیا۔ دارا شکوہ نے عذارۂ عرب کہا، نہیں جی، میں اس قابل کہاں اس جگہ بیٹھ سکوں۔ اگر انہوں نے بزرگوں کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ اعلاء مرفوع الادب کے حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو دارا شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب اٹھنے لگا تو کہا، حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دیں۔ بزرگ فرمانے لگے، ہم نے مصلی تو پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں، اب تو وقت گزر چکا ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجابات دعوات بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے، چنانچہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، آئیے جی، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے اظہار ادب کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں نہیں، بیٹھو۔ جب دوبارہ کہا بیٹھو تو وہ ان کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرمائیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی تخت تو ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ پہچان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، لہٰذا کہنے لگے، حضرت تخت تو مل گیا، اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا، تاج کا نظام تو آپ کو وضو کرانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو فوراً یاد آیا کہ ہاں، شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی ہے اور وہی مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے، میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں۔ چونکہ صحبت یافتہ تھے اس لیے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کے مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ امامہ میرے سر پہ رکھ دیجئے۔ وہ کہنے لگے، میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، امامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے امامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر کے سر پہ رکھ دیا اور اس بزرگ کا برا بھلا کہنے شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز فاش کر دیا۔ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سپرد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، ہر بندہ نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔